إياك نستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين صلوات پڑھ لیں تمام تعریفیں خداوند بزرگ و برتر کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، دنیا میں جب سب ساتھ چھوڑ دیں وہ تب بھی ساتھ دیا کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں اس خدا کی معرفت کروا دی، ورنہ بتوں کو پوج رہے ہوتے، درختوں کو سجدہ کر رہے ہوتے، ستاروں کو اپنی قسمت کا عنوان خیال کر رہے ہوتے۔ تمام درود و سلام ان کے لیے جن کی برکتوں سے ہم صاحب اسلام، صاحب ایمان ہو گئے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد، خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ پروردگار نے اتنی زندگی اور عطا کی کہ کل فرش عزا سے اٹھ کر آج پھر فرش عزا پر پہنچ سکے۔ یہ تمام باتیں اپنے اختیار کی بنیاد پر نہیں تھیں، اپنے زور بازو کے ساتھ نہیں تھیں، بلکہ عطائے پروردگار اور فضل و کرم محمد و آل محمد کی بنیاد پر۔ ورنہ کون جانتا ہے کہ اس کی آخری رات کب آنے والی ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول نے اپنے عظیم الشان خطبے میں، اس کو خطبہ شعبانیہ کے نام سے اور استقبال ماہ رمضان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کے رسول نے خالی ایک مہینے کا پیکج نہیں دیا، بلکہ پورے سال کے لیے اور پوری زندگی بھر کے لیے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دیا۔ کل میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے انسانوں،
ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تم نے اپنی جانوں کو اپنے اعمال میں گروی رکھوا دیا ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم اپنی جانوں کو آزاد کرا لو خدا کی بارگاہ میں استغفار پڑھتے ہوئے۔ جتنا زیادہ ممکن ہو ماہ مبارکہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ زبان سے بھی کہے اور عملاً بھی اس پر مداومت کی کوشش کرے کہ جو گناہ ماضی میں انجام پا گئے انہیں دوبارہ انجام دینے سے پرہیز کرے، اور اس پرہیز کے لیے خدا کی توفیق اور مولائے کائنات کی مدد طلب کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا جملہ اسی کے ساتھ ساتھ وَظُہُورَكُمْ، اور تمہاری جو کمر ہے ثقیلۃ، وزنی ہو چکی ہے، من اوزارکم، تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا بوجھ گناہوں کا اس کے اوپر نہیں ہے، ایسا بالکل انسان کی غلط سوچ ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، دو طرح کے عمل ہوتے ہیں، ایک وہ اعمال جو انسان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، اور ایک وہ عمل جس کا بوجھ انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر انسان کامیاب زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ایسے اعمال انجام دے جو انسان کو بلند کر دیں، نہ کہ انسان کو ان کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ بوجھ کا مطلب خمیازہ بھگتنا یا عمل کے بعد رد عمل کو برداشت کرنا۔ اللہ کے رسول کا یہ جملہ کہ تمہاری کمر تمہارے گناہوں کے بوجھ سے وزنی ہو گئی ہے، فخففوا، اپنی کمر کو ہلکا کر دو۔ کیسے کرو گے؟ بطول سجودکم، اپنے سجدوں کو طول دیتے ہوئے۔ ویسے تو ایک سجدہ وہ ہے جو انسان حالت نماز میں خدا کی بارگاہ میں کرتا ہے، اور ایک سجدہ وہ جو نماز کے علاوہ انسان شکر خدا کا کرتا ہے۔ اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی سوال کرنے والے کا یہ سوال تھا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ روز قیامت محشور کیا جائے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بنیاد پر خدا مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے۔ آسان نہیں ہے روز قیامت اللہ کے رسول کے ساتھ محشور ہونا، ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں میرے ساتھ محشور کرے، تمہیں چاہیے اپنے سجدوں کو طول دیا کرو۔ کبھی ہم سوچتے ہیں، اور آپ کبھی غور بھی کیجئے گا کہ نماز تو واجب پڑھ لیتے ہیں، مگر نماز کے بعد جو سجدے کیے جاتے ہیں اس پر توجہ بہت کم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سجود کا طولانی ہونا، اگر روایت معصوم پہ غور کیجئے تو امام موسی کاظم علیہ السلام کا لقب ہے حلیف السجدہ طویلہ، سجدہ طویلہ کا عاشق، حلیف ساتھ رہنے والا، حلف کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے حریف مقابل، ایک ہوتا ہے حلیف موافق۔ تو حلیف سجدہ طویلہ اتنے طویل سجدے فرماتے تھے کہ صبح کی نماز کے ختم ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھتے تھے تو زوال آفتاب پر سجدے سے سر کو اٹھاتے تھے۔ نماز واجب ظہر و عصر کے بعد جب سجدے میں سر رکھتے تھے تو مغرب کی اذان ہو جاتی تھی، سجدہ مکمل ہوتے ہوتے۔ یا ہمارے اور آپ کے لیے تو ائمہ اہل بیت کی بڑی مثالیں کافی ہیں۔ ایک اگر حلیف سجدہ طویلہ ساتویں امام، تو چوتھے امام سجاد ہیں، کثرت سے سجدہ کرنے والے۔ تو کیا سجدہ نماز ہے یہ؟ نہیں، سجدہ نماز نہیں ہے۔ سجدہ نماز تو اتنا طولانی نہیں ہو سکتا کہ نماز کی شکل بگڑ جائے۔
کیا مطلب؟ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، رکعت اول رکعت دوم مکمل کر رہے تھے، اور آپ نے آخری سجدے کو اتنا طول دیا اتنا طول دیا اتنا طول دیا کہ لوگ سمجھے کہ یہ نماز میں ان کو کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ۔ تو جب نماز کی شکل بگڑ جائے تو اتنی طولانیت کسی رکن نماز میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسے عرف عام کے اعتبار سے نماز کے ارکان میں جتنا وقت لگتا ہے آپ اتنا اگر لگا رہے تو مناسب وقت ہے۔ لیکن پھر وہ کون سے سجدے ہیں کہ جن کی بنیاد پر طولانیت کا پیغام اللہ کا رسول نے دیا؟ وہ عام سجدے شکر ہیں، اور سجدے شکر میں تلاوت کرنے کے لیے اور کچھ یاد رہے نہ رہے، شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ 100 مرتبہ ایک تسبیح شکرن للہ کی تلاوت کی جائے تو یقیناً یہ سجدہ طولانی ہو جائے گا۔ بہت غور کیجئے گا، نماز میری ختم ہوتی ہے 2 منٹ میں، 2 رکعت نماز 2 منٹ میں، 2 رکعت نماز 4 منٹ میں، اور سجدہ ہوتا ہے 2 سیکنڈ کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سجدہ شکر کی بات، اور سجدہ شکر کی بہت ساری دعائیں، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا انی ظلمت نفسی فاغفر لی، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پیشانی رکھتے ہوئے انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ دایاں رخسار عفواً للہ عفواً للہ عفواً للہ، شکراً للہ شکراً للہ شکراً للہ، بایاں رخسار۔ تو الفاظ کچھ بھی ادا کیے جائیں یا شکراً للہ کہہ دیا جائے یا 7ویں امام کی دعا پڑھی جائے۔ 7ویں امام کی دعا کیا ہے کہ پروردگار اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے وقت راحت کا اور حساب کے وقت مغفرت کا۔ حساب میں تو مجھے معاف کر دینا اور موت کے وقت آسانی عطا کر دینا۔ تو نماز کے علاوہ سجدہ شکر کی دعائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعقیبات میں شامل ہے۔ نماز وتر کے بعد سجدہ شکر، اور سجدہ شکر میں 5 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ایک ایسی تسبیح ہے کہ اگر انسان صاحب عرفان ہو جائے تو اطراف کی اشیاء اس کے ساتھ یہ ذکر تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ نماز وتر کے ختم کیے جانے کے بعد سجدہ شکر، سجدہ شکر۔ اور سجدے کی بات جب آئی ہے تو وہ صرف ایک مسئلہ اس کے ذرا سے متعلقات، یہ مسئلہ ماہ رمضان میں روزے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ماہ رمضان میں ایک بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ کہ ماشاءاللہ صاحبان ایمان پورے سال قرآن کی تلاوت شاید کرتے ہوں مگر کم، اور ماہ مبارکہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں تو کچھ زیادہ اور زیادہ۔ تو اب مسئلہ پیش آتا ہے سجدہ قرآن کا۔ سجدہ قرآن میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سجدہ قرآن کی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، سجدہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر سجدہ واجب اور 11 مقامات میں سجدہ مستحب۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا مقام سجدہ واجب کا ہے، کون سا مقام سجدہ مستحب کا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ توضیح المسائل کا ایک پیج کا پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے قرآن کے ساتھ پیسٹ کر لیں۔ اس میں نمبر دیے ہوئے کس آیت پر پہنچ کر کون سے سورے میں کون سے پارے میں سجدہ واجب آتا ہے اور کب سجدہ مستحب آتا ہے۔ تو پھر جب بھی آپ وہ قرآن تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے سجدوں کی پوری معلومات مہیا ہوں گی۔ تو یہ تو بات تھی کہ اگر معلوم نہ ہو کہ واجب کون سا ہے اور مستحب کون سا ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، وہی بات۔ آج لگتا ہے مائک کو زیادہ محبت ہو گئی ہم سے، بہت قریب آ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو
اللہم صلی پیشن مطلب میں پڑھ لوں گا، مشکل نہیں۔ سجدہ واجب اور سجدہ مستحب کوئی مشکل نہیں کہ یہ 4 سجدے واجب اور 4 کے علاوہ 11 سجدے مستحب ہیں۔ آپ توجہ مجھ پر دینا کہ مائک پر، اور چونکہ سجدے واجب کا بیان نکل گیا تو مائک صحیح ہو نہ ہو، مگر آپ کا مسئلہ کہیں ایسا نہ مشکل ہو جائے۔ سجدہ واجب میں ذمہ داری کیا ہے؟ سجدہ مستحب میں تو مستحب ہے، لیکن تمام سجدوں میں بہرحال واجب ہو یا غیر واجب، آپ کا سوال یا آپ کا یہ عمل زیادہ بہتر ہوگا کہ یاد رکھیں کہ ایک تو جس مکان پہ سجدہ کر رہے ہیں، جس جگہ پہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، وہ جگہ مباح ہو، غصبی نہ ہو۔ کیا ہو؟ یعنی غصبی جگہ پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن غصبی جگہ پر سجدہ نہیں کر سکتے قرآن کا۔ غصبی کا مطلب آپ نے غصب نہ کیا ہو، اللہ محفوظ رکھے تمام مومنین کو غاصب ہونے سے، کیونکہ ہم تو غاصبوں پہ لعنت کیا کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو مقام غصب، کسی اور نے غصب کیا اور آپ اس کے آفس میں یا اس کی مکان میں بیٹھ کے قرآن تلاوت کر رہے تھے تو آپ کی تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن تلاوت کے دوران اگر سجدہ کرنا پڑ جائے تو سجدہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ سجدے کے لیے آپ کو اٹھ کر ایسے مقام پر آنا ہوگا کہ جو غصبی مکان نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، سجدہ قرآن کے لیے دوسرا مسئلہ کہ انسان احتیاط واجب آغائے سیستانی اور آغائے خوئی، آغائے خوئی کے اعتبار سے احتیاط واجب ہے کہ انسان کے 7 اعضاء سجدے والے قرآن کے سجدے میں بھی زمین پر لگے، اور آغائے سیستانی کے اعتبار سے خالی احتیاط واجب پیشانی کے بارے میں۔ آغائے سیستانی اور آغائے خوئی، ان دونوں مراجع الزام کے نزدیک باقی مراجع الزام کے لحاظ سے بھی ذمہ داری ہے کہ انسان سجدہ کرتے ہوئے اگر سارے اعضاء کو زمین پر نہ بھی لگائے، خوئی صاحب کی تقلید کے ہٹ کر، تو کم از کم پیشانی کو تو لازماً اس مقام پر رکھے گا جس پہ سجدہ کیا جاتا ہے، یا جس پہ سجدہ صحیح ہوتا ہے، یعنی یا سجدگاہ ہو، یا لکڑی کا کوئی ٹکڑا ہو، یا پتا ہو، یا پتوں سے بنے ہوئے، چھلکے سے بنے ہوئے ٹیشو پیپرز وغیرہ ہوں، یا اس سے بنا ہوا کوئی گتا وغیرہ ہو کہ جو نارمل چھلکوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہاں، جو روئی سے یا کاٹن سے تیار کیے جائیں ٹیشوز وغیرہ، بہت ہی مثل کپڑے کے نرم ہوتے ہیں، ان پر بہرحال سجدہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاتھ میں ہی پڑھ دیتا مشکل۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم مائک ہاتھ پہ لگے پڑھ لیتے ہیں، مشکل نہیں ہے، بس یہ کہ آپ کی سماعت جو ہے متوجہ رہے۔ باقی تو یہ مسئلہ جب مائک نہیں ہوتے تھے تب بھی مجلس ہوتی تھی، اور جب مائک نہ ہوں گے تب بھی ذکر حسین تو ہوتا رہے گا، کہ ذکر حسین کسی مائک کا محتاج نہیں ہے، البتہ مائک ذکر حسین کے محتاج ہیں۔ اب آئیے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ ہمارا ٹاپک پورے ماہ مبارک کا قصص القرآن والمعصومین وشرح حدیث معراج ہے۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹاپک اناؤنس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس پہ پڑھتا ہی کون ہے ٹاپک کے اوپر؟ خیر کوشش تو کرتے ہیں، طالب علم ہیں، علماء کی بات تو علماء کی ہوتی ہے۔ البتہ آج کی مناسبت اور قرآن سے ایک بہت عمدہ ترین واقعہ لیتے ہوئے اور معصوم سے اس کو منسلک کرتے ہوئے، پھر آپ کو یہاں سے اٹھا کر معراج پہ پہنچاتے ہوئے مجلس کو تمام کر دیں گے۔ تو ویسے تو آپ نے کتاب توریت پر گفتگو سنی، تھوڑی بہت صحیح، مگر کچھ معلومات تو اس منبر کی برکت سے شیئر کی گئی۔ اب آئیے کتاب انجیل کے بارے میں۔ کتاب انجیل کا کیوں عنوان لیا گیا؟ کہ ماہ مبارکہ رمضان ہی ہے وہ مہینہ، اس میں توریت کے علاوہ انجیل بھی خدا نے نازل کی۔ اب ایک سوال بہرحال اپنے مقام پر ہے، انجیل نازل ہوئی یا جناب عیسیٰ انجیل کو ساتھ لے کر شکم مادر سے آئے؟
جناب عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے نبی تھے یا رسول بھی تھے؟ اس سوالات عیسیٰ علیہ السلام کے کس عمر مبارک میں آپ نے رسالت کا اعلان کیا، اور کس عمر مبارک میں آپ کو پھانسی کا عنوان شباہت کے طور پر عوام کے سامنے لایا گیا؟ یعنی جب عمر مبارک آپ کی کیا تھی؟ یہ کچھ سوالات بھی ہیں۔ اور انجیل، قرآن مجید میں لفظ انجیل استعمال ہوا، اتفاق ہے یا حسن انتظام ہے 12 مقامات پر۔ کتاب توریت کا لفظ استعمال ہوا تھا 18 مقامات پر، اور لفظ انجیل، کتاب انجیل کے معنی میں استعمال ہوا کتنے مقامات پر؟ 12 مقامات پر۔ اور اب تو ہمیں 12 سے محبت کی بنیاد پر ہر 12 اچھے لگتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انجیل کے معنی کیا ہے؟ انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک ہے بشارت، ایک ہے جدید تعلیم۔ بشارت اور جدید تعلیم، اس کے 2 معنی کیے گئے انجیل کے۔ توریت کے 2 معنی تھے، ایک قانون، ایک شریعت۔ انجیل کے 2 معنی ہیں، توریت زبان عبرانی ہے اور انجیل زبان یونانی ہے۔ اس کے 2 معنی سامنے آ گئے۔ اب آئیے قرآن مجید کی میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا جس سے لفظ انجیل کا عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق، اور چونکہ ماہ رمضان کی یہ 13ویں شب ہے، ایسے ہی ہے نا، 13ویں شب ہے، اور 13ویں شب بعض مورخین کے اعتبار سے انجیل کے نزول کی شب۔ خدا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی صف میں کھڑے ہو کر، عیسیٰ علیہ السلام کے بازو میں کھڑے ہو کر امام زمانہ کے مقتدی شمار فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ، سورہ صف پڑھ رہا ہوں، سورہ کا نمبر 61، نام ہے صف۔ اور صف یا تو میدان جنگ میں ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر مولا کو صفدر کہا گیا، جو صف میں در بنا دے اسے صفدر کہتے ہیں، ٹھیک؟ تو صف شکن، جو صف کو توڑ دے اسے صف شکن کہتے ہیں۔ تو صف ایک ہوتی ہے میدان میں، اور ایک صف ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے، اور ان دونوں صفوں کی تیاری ہوتی ہے فرش ادا پر مل کر بیٹھتے ہوئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ مگر بار بار کہنا پڑتا ہے، بہرحال یہاں تو ضرورت نہیں ہے میں کہوں جی آپ قریب آ جائیے، بعد میں آنے والوں کو زحمت ہوگی۔ بعد میں آنے والا کب آئے گا؟ خدا معلوم کہ امام کے ساتھ آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کریں اس وقت کو جب کہا کس نے؟ عیسیٰ نے۔ عیسیٰ کون؟ مریم کے بیٹے۔ کیوں؟ عیسیٰ کے بابا نہیں ہیں کہ اللہ نام لے عیسیٰ ابن فلاں، عیسیٰ ابن فلاں، جیسے موسیٰ ابن عمران، موسیٰ ابن عمران قرآن نے نام دیا، باپ کا نام بھی لیا۔ تو کیا قرآن میں سب کے باپ کے نام بھی لیے گئے؟ نہیں۔ ابراہیم، پورے قرآن میں ابراہیم کے بابا کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ یوسف ابن یعقوب لفظ استعمال ہوا قرآن؟ نہیں۔ یوسف الگ استعمال ہوا، یعقوب الگ استعمال ہوا۔ اسحاق، اسماعیل نام استعمال ہوئے، آپ کے نام بھی۔ کتنا پیچھے آئے گا؟ یہاں تک آئے گا، سینے تک آئے گا ہمارے، کوئی مشکل نہیں۔ تو کہاں تک ناموں سے آپ ارتباط کیجئے کہ اسحاق ہو، اسماعیل ہو، یوسف ہو، یعقوب، لیکن جناب عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کس کے بیٹے؟ مریم کے بیٹے، کیونکہ آپ کے بابا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے نادان جاہل لوگ کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جس کا کوئی حسب نسب معلوم نہ اس کو اللہ سے منسوب کر دو۔ تو آدم اور حوا کے ماں و باپ ہیں۔ بڑا اچھا جملہ ہے، نام نہیں لوں گا، ایک صاحب کا جو ان کی تقریر کا میں اشارہ کر رہا تھا اپنی پرائیویٹ گیدرنگ میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ روز قیامت خدا انسان کو ماں کے نام سے اٹھائے گا، ٹھیک؟ کس کے نام سے؟ ماں کے نام سے۔ سوال نمبر 1، حضرت آدم کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم کی ماں کا نام کیا؟ حضرت حوا کی ماں کا نام کیا؟
اگر خدا سب کو ماں کے نام سے اٹھائے تو کیا آدم اٹھیں گے؟ نہیں اٹھیں گے. حوا اٹھیں گی؟ نہیں اٹھیں گے. سب کو ماں کے نام سے نہیں بلکہ سب کو خدا اٹھائے گا نہ باپ کے نام سے نہ ماں کے نام سے، اٹھائے گا سب کو ان کے امام کے نام سے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ ماں کا چکر لایا کیوں گیا جنگ جمل. سب کو ماں کے نام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام کے مقابلے پہ کون آئی؟ ماں. امام کے مقابلے پر کون آئی؟ ماں. تو کہا سب کو اٹھائیں گے ماں کے نام سے. نہیں، ماں کے نام سے نہیں بلکہ امام کے نام سے. لیکن قرآن میں حضرت عیسیٰ پکارے گئے ماں کے نام سے. کیوں؟ کہ آپ کا تعارف مریم کی شخصیت کے اعتبار سے، مریم کے کمال اور عفت کے اعتبار سے، مریم کے تقدس اور طہارت کے اعتبار سے خدا نے نام لیا. اچھا خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں، مریم کا اسم گرامی خدا نے کیوں لیا؟ بعض علماء کہتے ہیں پورے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے. پورے قرآن میں کسی لیڈی کا نام نہیں ہے سوائے مریم کے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اسے کہیں خدا کی شریک حیات خیال نہ کریں. بہت غور کیجئے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ عرب میں اور اس سے پہلے کے معاشرے میں کنیزوں کے نام تو لیے جاتے تھے سب کے سامنے، مگر جو حریم ہوتی تھی اس کے نام سب کے سامنے نہیں لیے جاتے تھے. یعنی کوئی اپنی بیوی کا نام، اپنی بیٹی کا نام، اپنی بہن کا نام مجمع عام میں سب کے سامنے نہیں لیتا تھا. اور آج بھی یہ معیوب ہے. البتہ اپنی گھر میں کام کرنے والی کنیز کے نام، ماسی کے نام، ملازمہ کے نام لینا نہ آج معیوب ہے نہ کل معیوب تھا. خدا نے مریم کا نام 34 مقامات پہ لیا تاکہ بتا دے مریم خدا کی گھر والی نہیں ہے، کنیز پروردگار. ورنہ بھلا اپنے گھر سے منسوب کا نام کون لیتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. تو اِذ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا تھا؟ یاد کریں اس وقت کو. یا بنی اسرائیل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل پر مبعوث کیے گئے تھے. اے اسرائیل کی اولادو. اسرائیل جناب یعقوب کے فرزندوں کا عنوان یا خود جناب یعقوب کا لقب اسرائیل. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے قوم بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا نمائندہ ہوں. مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اس حالت میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا رسول کے مصدق. بہت غور کیجئے گا. اگر آپ کو یاد دلاؤں تو یحییٰ علیہ السلام مصدق تھے کس کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کے کلمہ خدا کہا گیا جن کو بے کلمۃ من اللہ. تو یحییٰ مصدق تھے خدا کے کلمے جناب عیسیٰ کے. اور عیسیٰ علیہ السلام مصدق ہیں کس کے؟ لما بین یدی من التورات، کہ جو میرے سامنے پہلے گزر گیا کتاب تورات میں سے، میں ان تمام احکامات کی تصدیق کرنے والا ہوں. یہ شان انبیاء ہے کہ ہر آنے والا نبی گزرے ہوئے انبیاء کے پیغامات کی تصدیق کرتا تھا. ورنہ آج کسی صاحب علم سے پوچھئے جو عالم نما ہو کہ جی آپ سے پہلے تو یہ پڑھ کے گئے وہ، تو جواب ملتا ہے انہیں کیا پتا علم کسے کہتے ہیں. خواہ مخواہ انسان اس کیفیت کا شکار دکھائی دیتا ہے. خدا کتنا بڑا مہربان کہ خدا نے انبیاء کے منصب کو اتنا بلند کیا جہاں جیلسی کا گزر نہیں ہوتا وہاں عصمت رہتی ہے. مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں تمام ان احکامات کی جو مجھ سے پہلے کتاب تورات میں نازل کیے گئے. ومبشرا برسول، دو ذمہ داریاں ہیں، ایک مصدق ایک مبشر. مصدق گزرے ہوئے کے لیے، مبشر آنے والے کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا برج بن رہے ہیں
جو کتاب توریت اور موسیٰ علیہ السلام اور ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب قرآن مجید، ان کے درمیان برج کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کتاب توریت کی اور موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے تھے، اور قرآن مجید اور پیغمبر اعظم کے آنے کی بشارت دے رہے تھے۔ اس اعتبار سے آپ کا مقام کچھ مختلف دکھائی دیتا ہے۔ مبشرم بالرسول یأتی من بعدی، اور میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ رسول کی بشارت، نہ کہ نبی کی، رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ کوئی پوچھے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہ رسول تو وہ 40 سال کے سن میں بنیں گے، تو 40 سال جو گزارے اپنی زندگی میں وہ کیا رہے تھے؟ تو آیت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی ہے جو روز اول سے رسول ہے۔ مبشرم برسول، میں بشارت دے رہا ہوں، بنبی نہیں، برسول، رسول کی بشارت دے رہا ہوں۔ ایسا رسول من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ احمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ اب خالی اسم گرامی ہے الف ہا میم دال اور میم ہا میم دال۔ پیغمبر کے 10 اسماء گرامی قرآن میں 5 استعمال ہوئے، 5 قرآن کے علاوہ، بقول امام جعفر صادق علیہ السلام۔ پیغمبر کے اسماء گرامی کتنے ہیں؟ آپ نے 99 نام تو پڑھے ہوں گے پیغمبر کے ناموں میں سے۔ وہ القابات کے طور پر، صفات کے طور پر، کنیات کے طور پر ہیں، لیکن جو معصوم کے الفاظ آپ کے اسم کے بارے میں، تو اسم گرامی ہے پیغمبر 2 قرآن میں، خاص طور سے 5 میں سے 2، ایک الف ہا میم دال، ایک میم ہا میم دال۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ احمد کسے کہتے ہیں؟ جو بہت زیادہ حمد بیان کرتا ہو، اور محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو۔ اور اگر آپ انداز قرآن پہ غور کیجئے کہ جب تک پیغمبر اوپر تھے تو احمد تھے، زمین پر آئے تو محمد ہو گئے، حامدوں میں تھے تو احمد تھے، محمودوں میں آئے تو محمد ہو گئے۔ یعنی پروردگار عالم نے کیا لطف و کرم، اب کتاب توریت میں بھی استعمال ہوا پیغمبر کا نام، اور کتاب انجیل میں بھی استعمال ہوا پیغمبر کا نام۔ اور کتاب انجیل سے چند باتیں اشارہ مکمل کرتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آج مشکل ہے، باقی باتیں انشاءاللہ کل اگر موقع مل سکا ہمارے عنوان کے اعتبار سے تو یہ باتیں مکمل ہوں گی۔ کتاب انجیل، اب وہ چلیں اس مقام پر کہ جہاں پروردگار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مبارکہ مریم میں اعلان کیا۔ کب اعلان کیا؟ جبکہ جناب مریم اپنی آغوش میں ایک نو مولود کو لیے ہوئے قوم کے سامنے آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان کام تھا، میں کہتا ہوں اتنا مشکل کام تھا کہ کسی صاحب ازدواج خاتون، شادی شدہ خاتون کا صاحب اولاد ہونا جتنا آسان ہے، اتنا مشکل کسی ایسی خاتون کا جس کی شادی نہ ہوئی ہو صاحب اولاد ہو جانا۔ آپ اور ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو قرآن کی برکتوں سے، آل محمد کے فضل و کرم سے مسلمان کہے جاتے ہیں، لیکن اگر اس سے ہٹ کے دیکھیے تو سوال کیا ذہن میں اٹھتا ہے؟ کیسے ممکن ہے ایک خاتون بغیر رشتہ ازدواج کے صاحب اولاد ہو جائے؟ سوائے اتہام اور الزام، سوائے تہمت اور بہتان کے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ جہالت کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اور ایسے میں حضرت مریم کا اعتماد اپنے خدا کے اوپر، سب کے سامنے، قوم کے سامنے کھڑی ہونے آ کر، اور قوم نے جب سوال کیا کہ بچہ آپ کی گود میں کیسے ہے، سوالیہ نشان بن گیا، تو آپ کو خدا نے حکم دیا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا۔ سورہ مریم
بلکہ آپ نے اشارہ کرنا ہے بچے کی طرف. یہ بچہ خود بات کرے گا. مریم خاموش ہیں، اشارہ کر دیا بچے کی طرف. جو بڑے بڑے صاحب ریشے دراز کھڑے تھے وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو کہ ماں کی گود میں ہے، سبی ہے. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اور جب بچے نے دیکھا کہ یہ بڑے بڑے مجھ سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں تو بچہ خود ہی بولنے لگا. اب یہ بچے سے پوچھتے کہ تم کون ہو، ہو آر یو، آپ کون ہیں بھائی، نام بتائیے اپنا. بچے نے خود شروع کر دیا اگر آپ نہیں پوچھتے مت پوچھو. قال انی عبداللہ. بچہ ماں کی گود سے کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے. تو کیا ماہ رمضان میں انجیل نازل ہوئی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انجیل کے ماہ رمضان میں نازل ہوئی. اور اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے ساتھ کتاب خدا لے کر آئے تھے تو کیا عیسیٰ افضل ہیں یا ختمیہ مرتبت افضل ہیں؟ اگر عیسیٰ آغوش مادر سے صاحب کتاب ہوں تو جو عیسیٰ کا فخر ہے، جو انبیاء کا سردار ہے، جو وجہ خلقت کائنات ہے، جو وجہ تعرف پروردگار ہے، کیا وہ مصطفیٰ خدا کا حبیب کتاب کے بغیر آیا ہوگا؟ یہ سمجھانے کے لیے تمہارے لیے کتاب اور انداز سے آتی ہے، انبیاء کے ساتھ کتاب اور انداز سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کتاب انجیل اور کتاب انجیل کی بشارتیں اور بشارتوں میں اس کی 4 روایتیں اور 4 یہ 11 تقریباً ہیں. 11 مختلف انداز سے کتاب انجیل کے نام سے ایک مجموعہ مرتب ہوا اناجیل. انجیل کی جمع ہے اناجیل، مگر قرآن کے لحاظ سے کوئی اناجیل نہیں ہے. یہ کتب عہدین بالعتیق جو کتابیں لکھی گئیں وہ متی نے لکھی ہوں کہ یوحنا نے لکھی ہوں کہ مرقس نے لکھی ہوں کہ لوقا نے لکھی ہوں، یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ 4 بڑے راوی کہے جاتے ہیں. میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں یاد دلاتا ہوں، بڑا احسان ہے پروردگار کا کہ ہمارے یہاں 7 قرأتیں یا 6 قرأتیں مشہور ہیں مگر کسی کے نام سے نہیں ہیں. قرآن آج بھی قرآن کے نام سے ہے. جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو روایت حفص کے نام سے، یہ کتاب حفص نہیں ہے. روایت عاصم کے نام سے، یہ کتاب عاصم نہیں ہے. امام مالک کی روایت کے اعتبار سے کتاب مالک نہیں ہے. یہ کل بھی قرآن تھا اور آج بھی قرآن ہے. ورنہ اور یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی کہ باقی کتاب انجیل، کتاب توریت، ابھی تک جو بات ہماری ہوئی، ان کتابوں میں قانون و شریعت تو ضرور تھی مگر اتنی جامع کتاب نہ تھی جتنی جامع کتاب قرآن مجید. اس میں احکام بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں، اس میں عبرت کے واقعات بھی ہیں. یا خلاصہ کہ اگر علی کا ایک شاگرد کہے کہ میری رسی گم ہو جائے اونٹ باندھنے والی تو میں رسی بھی قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں. تو گویا ایسی کتاب قرآن مجید ان 2 کتابوں کے مقابل اگر رکھ کے دیکھیے کہ ان کتابوں میں خالی نماز ملتی ہوگی، اس کتاب میں سب کچھ مل جاتا ہے. کوئی ایسی شے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوش اور کوئی تر ایسا نہیں ہے اس کا ذکر کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. باقی تفصیل انشاءاللہ کتاب انجیل کے بارے میں کہ خاص طور سے پروردگار نے جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آئے دنیا میں تو کتاب ساتھ لے کر آئے یا کتاب کی تعلیم ساتھ لے کر آئے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، نبی بنا کر بھیجے گا، رسول نہیں. رسول کب بنے؟
جبکہ 30 سال کے سن میں آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، 30 سال کے تھے، اور جب 36.5 سال کے ہوئے، 6.5 سال کے بعد تو آپ کو پھانسی دی گئی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، مگر قرآن کے الفاظ یہ ہیں، قرآن پھانسی کے عنوان میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ اس کو قتل کیا یہودیوں نے، نہ اس کو پھانسی دی یہودیوں نے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو یہ شبہ ہو گیا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اور فریاد کیا ہوگی کہ عیسیٰ کے اپنے ماننے والے بھی صلیب کو یاد رکھے ہوئے ہیں، عیسیٰ کو بھول گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زنجیریں اور ہتھکڑیاں یاد رکھیں، سید سجاد کو بھول جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا کائنات کی تلوار کو یاد رکھیں، مولا کے سجدے بھول جائیں۔ تو بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ان تمام آثار کے ساتھ ساتھ جو اصل صاحب آثار ہیں ان کی تعلیمات کو، اور چونکہ آج ایک اور امام بارگاہ کے کارکن اور ساتھی امام بارگاہ علی رضا شارجہ، اس کے آج نماز جنازہ ہوئی، اور واقعاً حالت غربت اور پردیس کیا ہے۔ کون سا ہی کارکن ہے آپ جانتے ہیں، صادق علی ان کا نام تھا، اور ایک طویل عرصے تک خدمات تھی امام بارگاہ کے آنے والے مومنین و مومنات کے حوالے سے، اور آج پردیس کی بنیاد پر بہرحال اگر ممکن ہوتا تو شاید جنازہ یہاں پر ہوتا، لیکن ممکن نہ تھا کیونکہ یہاں سے اس کو ٹرانسفر کرنا تھا میت کو ان کے وطن کی طرف۔ لیکن کربلا کا کفن امام بارگاہ کی انتظامیہ کی طرف سے اسے تحفے میں دیا جا رہا تھا۔ واقعاً پردیس میں ایک کفن پہنے ہوئے، ایک کفن ساتھ میں، جب میت وہاں پہنچ جائے گی تو کفن دوبارہ وہ کربلا والا اوپر سے ان کو دے دیا جائے گا۔ واہ غربتہ! آج کوئی پردیس میں انتقال کر جائے، ایک تو اطمینان رہتا ہے نا کہ ہمیں کفن مل جائے گا، جنازہ اٹھا لیا جائے گا۔ آج دل چاہتا ہے کہ ایک ایسے پردیسی کا نام لوں جس کا نام مصائب کی علامت بن گیا۔ کربلا والوں کا سفیر کون؟ مسلم ابن عقیل۔ اللہ اکبر! اور ایسا سفیر ہے، کبھی آپ نے کسی کی جنازے کو دیکھا، کسی کی لاش کو؟ کیا مسلمانوں کی لاش کو گلیوں میں گھمایا جاتا ہے؟ واہ غربتہ! صرف ایک کربلا کا جو سفیر ہے، حسین کا جو نمائندہ ہے، آج جتنے سر کاٹ دیے جائیں، آج جتنا خون ہمارا آپ کا بہا دیا جائے، یاد رکھیے جو حسین کا سفیر ہو گیا اسے شہادت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور ایسا سفیر ہے مولا کا، جب چھت پر کھڑا کیا گیا تھا، یہ بھی ایک ظلم کا انداز تھا، اس طرح ذبح نہیں کیا گیا کہ لٹا کے ذبح کیا گیا ہو کہ سر بھی رہے ساتھ میں، جسم بھی جدا ہو کر رہے ساتھ میں، ایسے کھڑا کیا گیا تھا کہ اوپر سے لاش گرائی جا سکے۔ واہ غربتہ! ادھر دارالعمارہ کی چھت پر مسلم کو کھڑا کیا گیا ہے، جلاد کی تلوار بلند ہو چکی ہے، ادھر مسلم اپنے آقا کو آخری سلام کر رہے ہیں، اور یہ آخری سلام جیسے ہی دور سے امام کی بارگاہ میں ہواؤں نے پہنچا دیا، فرشتوں نے مکمل کر دیا، تو امام نے رخ کوفہ کر کے فرمایا تھا وَعَلَيْكَ السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اے عقیل کے بیٹے مسلم۔ واہ غربتہ! اس کے بعد سے سنت ہو گیا کہ اگر کوئی دور سے امام کو سلام کرے تو مسلم ابن عقیل کی سنت پر عمل کرنا کہا جاتا ہے۔ مسلم کا سر کٹا ہے، لاش کو زمین پہ گرایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ راہ کوفہ میں حضرت عباس قریب آئے تھے مولا کے کہ مولا بہت دن گزر گئے، بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی۔ امام نے فرمایا
بھیا دیکھنا چاہتے ہو عباس کے لیے امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا. عباس نے عجیب منظر دیکھا, تڑپ کے رہ گئے کہ بھائی کا سر جھکا ہوا تلوار کے نیچے ہے, جلاد کی تلوار فضا میں بلند ہے. تڑپ گئے کہ مولا مجھے کسی طرح جلدی سے کوفے بھیج دیجئے. امام نے فرمایا بھیا کوفے جا کر کیا کرو گے؟ فرماتے تھے آقا کچھ نہ کر سکا تو نیچے کھڑا ہو جاؤں گا کہ دارالامارہ کی چھت سے میرے بھائی کا سر زمین پر نہ گرے, اپنی جھولی پھیلا دوں گا. واہ غربتا. امام نے دوبارہ انگلیوں کو شگافتہ کیا. عباس نے دوبارہ عجیب منظر دیکھا کوئی بی بی ہے, ہائے اس طرح سے کھڑی ہے, ہاتھ میں عصا کا سہارا لیے ہوئے ہے, کمر خمیدہ ہے, جھکی ہوئی شخصیت ہے, اور ایک ہاتھ سے اپنے ابا کے دامن کو پھیلائے ہوئے مسلم کے سر کو دیکھتی ہے. عباس تڑپ گیا آقا یہ معظمہ کون ہے؟ فرمایا عباس نہیں پہچانا, ارے دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. واہ محمدہ, واہ زہرا, واہ علیہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی ہوائی شوقیہ کو پورا فرما. اور انشاءاللہ 3 راتوں کے لیے ایک مستقل دعاؤں کا سلسلہ آج کل اور پرسوں آپ سے شرکت کی مؤدبانہ التماس. دعائے مجیر ہے, اور مجیر کا مطلب وہی ہے جس کو کہتے ہیں پناہ لینا, پناہ دینے والا. مجیر پناہ دینے والا. تو جس کو پناہ چاہیے کس بات سے پناہ چاہیے؟ گناہوں کی مغفرت چاہیے. تو یہ وہ دعا جس کو مقام ابراہیم علیہ السلام پر جب اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے مقام ابراہیم, تب یہ دعا نازل ہوئی ہے. اور جبرائیل امین اس دعا کو لے کر نازل ہوئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اسے پیش کر دیا. اس دعا کا پہلا فائدہ کہ اگر کوئی گناہوں کی مغفرت کی خیرات چاہتا ہو, اور ہم میں سے کون سا ایسا مومن ہے جو دعویٰ کرے کہ اس کے گناہ نہیں ہوئے ہیں؟ تو ہم اور آپ اپنے گناہوں کو بہت خیال کرتے ہیں. جملے ہیں اس دعا کے فضائل میں, اتنے گناہ ہوں کہ بارش کے قطرات درخت کے پتوں کے برابر یا صحرا کی ریت کے ذرات کے برابر. تو یہ 3 طریقے شمار کرنے کے دیے گئے. اتنے بھی اگر گناہ ہوں تو خدا اس دعا کی برکت سے بخش دے گا. اگر مریض کی شفا یابی کی تمنا ہو تو دعائے مجیر پڑھیے. اگر قرض ادا نہ ہوتا ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے دعائے مجیر پڑھیے. اس کے علاوہ اگر آپ کو غربت نے پریشان کیا ہو تو پھر صاحب ثروت ہونے کے لیے دعائے مجیر پڑھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غم ہو تو غم ختم ہو جائے گا. کوئی اگر درد و تکلیف ہو تو وہ دور ہو جائے گی دعائے مجیر کی برکتوں سے. پروردگار ہم سب کو ماہ مبارکہ رمضان کی راتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ہم سب کو مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو, خاص طور سے امام بارگاہ علی رضا کے والنٹیئر خدمت گزار مرحوم صادق علی کو, ہم سب کو امام کے غلاموں میں شامل فرما. آج پھر ایک سوال اور سوال کے جواب پر آپ کی خدمت میں انعام. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آج کا بونس سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ تورات اور لفظ انجیل کتنی دفعہ آیا ہے؟
انجیل 12 دفعہ اور تورات 18 دفعہ. صلوات پڑھ لیں محمد. اگر جواب صحیح دیا ہو تو ان کو تو انعام ملے گا، تو کم از کم آپ کو صلوات کا ثواب تو مل جائے. سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم سید ناصر حسین نقوی، سیدہ شاہ بانو رضوی، سیدہ ذریت فاطمہ، سید رضا محمد، کیونکہ آج کی افطار کا انتظام سید ظفر اسماعیل نقوی اور صادق پنجوانی کے طرف سے تھا، تو ان کے خاندان کے مرحومین میں فدا حسین کرم علی، صغرا بانو شامجی حاجی، معصوم علی عبدالحسین شہر بانو قاسم علی، معصوم علی فدا حسین نورانی، رقیہ بائی بنت محمد خانجی اور اشرف علی نورانی، صابرہ بانو مریم بائی، محمد حسین غلام علی اور انصار علی، اور اس کے علاوہ سید شمس الحیدر ابن سید منتظر مہدی کی نماز وحشت قبر، سورہ فاتحہ، تمام شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء اعلام مراجع عظام، اور اس امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں جو دامیں درہمیں سخنیں کبھی کسی وقت میں جو خدمت انجام دیتے رہے، آتے رہے، اب انتقال کر چکے، ان تمام کو یاد فرماتے ہوئے الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. دعائے مجیر پہلے ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ 2 دن کی نماز قضاء عمری جماعت سے ہوگی. آپ سے شرکت کی مؤدبانہ التماس. ور محمد و آل محمد صلوات.